وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ سب حضرات کا شکریہ کہ بہت کم وقت میں آپ حضرات یہاں جمع ہوئے اور یہ ہنگامی پریس کانفرنس یہاں ملک کے موجودہ حالات کی وجہ سے طلب کی گئی۔ بھارت ایک سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والا ملک ہے اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں مختلف مذہب، تہذیب، ثقافت اور کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے بستے آئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت اور یکجہتی کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ ہمیں دکھ ہے کہ اس ملک کو ایک ایسے راستے پر ڈالا جا رہا ہے جس سے جمہوریت بھی خطرے میں ہے اور ملک کا دستور اور قانون بھی خطرے میں ہے۔ گورنمنٹ نے منمانی کرتے ہوئے جس طرح سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ بنایا ہے وہ دستور اور آئین کے بالکل خلاف ہے۔ مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیاز برتنا یہ دستور کی روح کے خلاف ہے۔ جب دستور بنایا گیا تھا تو اس بات کا پورا خیال رکھا گیا تھا کہ اس ملک میں بسنے والی مختلف مذہبی، لسانی، تہذیبی اکائیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کو پروٹیکشن دیا جائے۔ لیکن افسوس کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دستور کی روح کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ملک کو بدامنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ایک من مانے طریقے پر لایا گیا ظالمانہ قانون ہے جسے اس ملک کے باشندے قبول نہیں کریں۔ پورا ملک اس وقت اس ایکٹ کے خلاف آواز لگا رہا ہے اور یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ طلبہ و طالبات بھی اس ظالمانہ قانون کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ کوئی اقلیت اس ایکٹ کے خلاف آواز لگا رہی ہے بلکہ ملک کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف جماعتوں اور تنظیموں سے تعلق رکھنے والے، مختلف ذہنیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ایکٹ کے خلاف سڑکوں پر اتر چکے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ملک کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ملک کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ظالمانہ قانون کو واپس لیا جائے۔ کوئی بھی ایسا قانون جو ملک کی سالمیت کو یا دستور کی روح کو متاثر کرے اسے اس ملک میں نہیں لایا جانا چاہیے۔ جو تعلیم کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ وہ سب جھوٹے سہارے ہیں، جھوٹی تسلیاں ہیں۔ اس قانون کے ذریعے ملک کے باشندوں کو سخت نقصان پہنچنے والا ہے، اس لیے ہمارا پہلا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ اس ظالمانہ قانون کو واپس لیا جائے۔ دوسری بات جس کی وجہ سے ہمارا دل دکھا ہوا ہے کہ ایک جمہوری ملک میں، ایک سیکولر اسٹیٹ میں اگر کسی قانون کے خلاف پرامن اور جمہوری طریقے سے کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو اس کی اس ملک کے قانون کے لحاظ سے پوری گنجائش ہے۔ کسی احتجاج کو طاقت و قوت کے ذریعے دبانا یہ جمہوریت کا قتل ہے اور ملک کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے۔ کل
دہلی میں جامعہ ملیہ کے طلباء و طالبات کے ساتھ پولیس نے جو سلوک کیا ہے اور جن کمزور بنیادوں بلکہ جھوٹی بنیادوں پر کارروائی کی گئی ہے، ہم اسے نہ صرف یہ کہ ظلم اور بربریت سمجھتے ہیں، بلکہ ہم اسے جمہوریت کے قتل کے مترادف خیال کرتے ہیں، اور ہم صاف طریقے پر یہ کہتے ہیں کہ پرامن جمہوری طریقے پر کیے جانے والے احتجاج کو خود پولیس نے تشدد میں بدلا، اور ابھی بھی ملک کے مختلف حصوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ احتجاج کو طاقت و قوت کے ذریعے دبایا جا رہا ہے۔ جمہوریت میں یہ طرز اپنانا آگ اور خون سے کھیلنا ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ایسی حماقت نہ کرے، اور یہ خیال نہ کیا جائے کہ چند لوگوں کے دنیا سے چلے جانے سے یا چند 100 افراد کے زخمی ہو جانے سے یہ طوفان رک جائے گا۔ جو لوگ ڈرتے ہیں، دبتے ہیں، حکومتوں کا دباؤ محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ بزدلی کی راہ پر جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سڑکوں پر اترے ہیں، وہ گولیوں سے، گالیوں سے، پرتشدد کارروائی سے نہ دبے ہیں نہ دبیں گے۔ اس لیے یہ خام خیالی گورنمنٹ کو یا اس سے متعلق ایجنسیز کو نہیں ہونی چاہیے کہ پرتشدد کارروائی احتجاج کے راستے کو روک دے گی۔ ہمارا تمام ملک کے باشندوں سے یہ کہنا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جامعہ ملیہ کے طلباء و طالبات نے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے، اور مختلف دینی اور عصری درسگاہوں کے طلباء و طالبات نے جس طرح ظالمانہ قانون کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور پرامن رہتے ہوئے جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق جو کارروائی کی ہے، وہ ہر طرح لائق ستائش ہے، اور ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ظالموں کی صف میں کھڑا ہونا اپنے لیے اہانت سمجھتے ہیں۔ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ ملک جمہوری ہے، اور جمہوری ملک میں احتجاج کو برداشت کرنا چاہیے اور قابل قبول مطالبات کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ من چاہے طریقے پر گورنمنٹ چلانا، من چاہے طریقے پر اپنی مرضی کو لوگوں پر تھوپنا، یہ ملک کی سالمیت اور اس کے امن و امان کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام انصاف پسند بھائیوں سے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سے پوری طاقت کے ساتھ یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس ظالمانہ قانون کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو مضبوط کریں، تشدد کی راہ سے بچتے ہوئے اور ہر طرح کی لاقانونیت اور غیر جمہوری طریقوں سے بچتے ہوئے پرامن انداز میں احتجاج کرتے رہیں، تاکہ گورنمنٹ اس قانون کو واپس لینے کی راہ پر جائے۔ ہمارا مہاراشٹر کے مسلمانوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ انہیں اپنے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو کچھ کارروائی ظلم کی جا رہی ہے، کھل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ حالات ایسے سنگین ہیں کہ ہمارے دل رنجیدہ ہیں اور ہمارے ذہن پریشان ہیں۔ ہم اپنے ہنستے بستے ملک کو اجڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو اس ملک سے محبت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت ملک کو بچانے کے لیے آگے آئیں۔ جو تنظیمیں انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں، جو جماعتیں اس ملک میں دستور کے بچانے کی کوششیں کرتی ہیں، یہ ان کے امتحان کا وقت ہے۔ جو لوگ اپنے سیکولرزم کا دعویٰ پوری دنیا میں کرتے ہیں، یہ وقت ان کے امتحان کا بھی ہے کہ وہ کس راہ پر جاتے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں جو ظلم اس ملک میں قانون کے راستے سے اس وقت کیا جا رہا ہے۔
ہمارا شہر کے مسلمان بھائیوں سے بھی یہ کہنا ہے اور دیگر طبقات کے انصاف پسند شہریوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ ہم آج رات میٹنگ کر کے کوئی لاہ عمل، کوئی حکمت عملی، کوئی مضبوط قدم انشاءاللہ طے کریں گے۔ آپ تمام اس قدم کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور اپنی اپنی ذمہ داری کو انجام دیجیے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے باوجود اس وقت اس ظالمانہ قانون کے خلاف جمہوری طریقے پر احتجاج کر رہے ہیں، ہم ان کی تحسین کرتے ہیں اور ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو آواز آج اس شہر سے لگائی جا رہی ہے وہ نہ صرف یہ کہ پوری ریاست میں بلکہ پورے ملک میں پہنچے گی اور مختلف شہروں میں، ملک کے مختلف حصوں میں اسی طرح تمام جماعتوں، مسلکوں اور جمعیتوں اور تنظیموں کے لوگ مل جل کر کوئی عملی قدم اٹھائیں گے، صحیح سمت میں آگے بڑھیں گے، خاموشی کو توڑتے ہوئے اپنے جمہوری حقوق کو استعمال کریں گے اور ایک زندہ و جاوید شہری اور ایک زندہ و جاوید قوم ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ آخر میں پھر گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہمارا ہے کہ وہ محسوس کرے کہ ملک کی رائے اس قانون کے خلاف ہے اور اس وقت کوئی ضرورت اس قانون کے لانے کی نہیں ہے۔ ملک تیزی سے پریشان حالی کی طرف، ابتری کی طرف بڑھ رہا ہے، اقتصادی صورتحال خراب ہے، کرپشن بڑھتا جا رہا ہے، گھوٹالے پر گھوٹالے ہو رہے ہیں، ریپ کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، جی ڈی پی گر رہی ہے، معاشی بحران پورے ملک میں آیا ہوا ہے اور اسے ختم کرنے کے بجائے، عورتوں کو تحفظ دینے کے بجائے، ملک میں امن قائم کرنے کے بجائے آپ ایک ظالمانہ قانون پر اپنی ساری طاقت خرچ کر رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی حماقت ہے، اسے اپنی حماقت کا علاج کرنا چاہیے اور ملک میں جو اصل مسائل ہیں، جو برننگ ایشوز ہیں، جو اس وقت سلگتے ہوئے مسائل ہیں، ان کے حل پر توجہ دینی چاہیے، نہ یہ کہ وہ اپنی پوری انرجی صرف کرے ایک ایسے قانون پر جس کے خلاف پورے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس آواز کو دور تک اور دیر تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔